الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، جمعۃ المبارکہ کے اس بابرکت موقع پر کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے حضور مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت نوبہار شفاعت تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانِ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانتا ہے، اس کو رازق مانتا ہے، اسے معبود مانتا ہے، تو ان سارے عقیدوں کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی خالق، اسی مالک، اسی رازق جسے وہ معبود سمجھتا ہے اسی کی بندگی کرے اور اسی کی اطاعت کرے اور اسی کی عبادت کرے. چونکہ خالق و مالک ماننے کے بعد ایک بندہ مومن کے لیے معبود ماننے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نہ پوجے، اور کسی کے سامنے اگر سربہ سجود ہو وہ تو خالق و مالک کے سامنے ہی سربہ سجود ہو. تو اب اسی کی عبادت بندہ مومن کو کرنی ہے تو یقیناً عبادتیں تو کئی طریقے کے ہیں. فرائض کے ذریعے بھی آدمی عبادت کرتا ہے، واجبات کے ذریعے بھی عبادت کرتا ہے، سنن کے ذریعے بھی کرتا ہے، نوافل مستحبات کے ذریعے بھی عبادت کرتا ہے. ساری عبادتیں تو ہیں، لیکن جو اہمیت فرائض کو ہے وہ اہمیت اس قدر ازبد دوسری عبادتوں کو نہیں ہے. یقیناً سنن کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن جو فرائض کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارکان کے تعلق سے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز وہ اللہ ایک ہے اس بات کی گواہی دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس بات کی گواہی دینا. اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ دینا، اور پھر چوتھی چیز حج کرنا، اور پانچویں چیز، 5واں رکن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا.
تو ان ساری چیزوں کو، پانچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد فرمایا۔ اس کو مثال کے ذریعے اس کی اہمیت کو یوں سمجھے، ایک آدمی ایک خیمہ بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، کئی ایک پلر اس کے ہوتے ہیں، جو بیچ کا جو وزنی پلر ہوتا ہے اس پر ساری عمارت اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سمجھیں 4 پلر اور ہوتے ہیں۔ تو بیچ کا جو پلر ہے وہ اصل ہے، یہی شہادت دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بندہ مومن ایک سٹرکچر قائم کرتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، خیمہ بناتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ بیچ کا پلر ہی گر جائے تو کیا عمارت باقی رہے گی؟ کیا خیمہ باقی رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بیچ کا پلر تو باقی رہے، دوسرے 4 سٹرکچر میں 4 پلر ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک ستون گر جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بلڈنگ تو پوری نہ گرے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے بلڈنگ ایک طرف، اس سٹرکچر ایک طرف جو ہے وہ جھکنے لگ جائے، جہاں سے پلر گری ہے اس طرف وہ جھک جائے، اگرچہ نہ گرے۔ تو آپ خود بتائیں، ایک خوبصورت بلڈنگ بنانے کے بعد ایک پلر گر جائے، بلڈنگ جھک جائے، تو کیا اس بلڈنگ کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، بلکہ جو آدمی چاہتا تھا اس طریقے سے وہ بلڈنگ نظر نہیں آئے گی۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ اہم جو ہے کلمہ شہادت ہے، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ آدمی بندہ مومن ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے 4 ارکان میں سے، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کے مسلمان ہونے میں کچھ کمی ہے۔ اور کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے ان ارکان کو قبول نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ ان کو ادا نہیں کرتا۔ ان 4 ارکان میں جسے اہم مقام حاصل ہے وہ ہے نماز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ اسلام کی بنیاد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کا ایک اہم ستون، دین کا ایک پلر آپ نے بتایا کہ جس کو نہ کرنے ایسا ہے جیسا کہ دین کو ڈھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تو اپنی جگہ کہ انہیں تو ترغیب دلائی، یہاں تک کہ بچوں کے تعلق سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تاکہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، آپ نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے اگر نماز نہ ادا کرے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مار کر نماز ادا کرنے کے لیے بولو۔ تو آپ سوچیں، حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر 10 سال کی عمر میں اگر بولنے کے باوجود نہ پڑھے، مار کر اسے ادب دو، اور اس طریقے سے نماز قائم کرنے کے لیے اسے کہو، تاکہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا شعور اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ جب نماز میں پرفیکٹ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ والدین کا فرما بردار بھی بنے گا۔ جب اللہ کا فرما بردار ہوگا تو یقیناً وہ والدین اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ دنیا میں اگر یہ آدمی ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ کامل ہے، اور جب اس دنیا کو برت کر آخرت کی منزل پر وہ فائز ہوگا، جائے گا، تو کیا ہوگا اس کا حال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہے نماز۔ سرکار فرماتے ہیں اس میں اگر کامل ہوگا ہر چیز اس کے بعد اس کے لیے، ہر بات اس کے لیے آسانی ہوگی، اور اگر اس میں مکمل طور پر نہ اترے، فٹ نہ اترے، تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ دنیا میں تو ہے، لیکن آخرت میں بھی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، اور اس میں پورا نہ اترے، سرکار فرماتے ہیں ہر معاملے میں اسے مشکل پیش آئے گی۔ اس میں مکمل اتر جائے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد والا ہر مرحلہ اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہ فرض نماز بندہ مومن ادا کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے فرض قرار دیا،
رسول نے اس کی ترغیب دلائی اور اس کی اہمیت کو بتایا، تو بندہ مومن کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم نماز کے لیے جائیں تو اس کی فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ نماز پڑھنے کے بعد ہمارا سٹیٹس کس حد تک بلند ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، فرض نماز تو اپنی جگہ ہے، فرض نماز سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ نماز تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اس کی اہمیت اگر آپ جانیں گے، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ ایک بندہ مومن نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وضو کی طرف بڑھتا ہے، وضو کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وضو نماز تو نہیں، لیکن نماز کے لیے طہارت کے لیے ایک چیز لازم کر دی گئی ہے، اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اب وضو کی عظمت نماز کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مومن ابھی وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، لیکن وضو کرتے وقت وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد وضو مکمل کرتا ہے، اور جب تک اس کا وضو باقی رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں ہی لکھتے رہیں گے۔ اب سوچیں، نماز تو نہیں، نماز کے ارادے سے وضو کر رہا ہے، اور وضو کرنے سے پہلے بندہ مومن نے بسم اللہ پڑھا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے بسم اللہ پڑھ کر وضو کر کے آیا تھا، مغرب تک اس کا وضو رہا، بیچ میں کوئی گناہ نہ کیا، نام اعمال میں فرشتے تسلسل کے ساتھ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو یہ شرف ہے کہ ابھی نماز ادا نہیں کی، اور آپ دیکھیں آپ کا استقبال اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے کروا رہا ہے۔ بندہ مومن نے وضو کیا نماز کے لیے، وضو کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بندہ مومن پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ اتنا پڑھتے ہی وضو کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا ابھی اس نے نماز ادا کیا؟ اب نماز کے لیے پریپریشن کر رہا ہے، کیا وضو کی صورت میں؟ تو کیفیت یہ ہو گئی کہ فرشتے نام اعمال میں نیکی لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی نماز کے لیے پریپئر کر رہا ہے، وضو کر کے نکلا تھا، صرف کلمہ پڑھا، اس نے دوسرا کلمہ پڑھا، کیفیت یہ ہو گئی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے کھول دیا۔ اب دوسری باری کیا آتی ہے؟ وضو کرنے کے بعد یقیناً بندہ چاہتا ہے کہ مسجد کی طرف بڑھے، اذان ہو گئی، مؤذن بلا رہا ہے، مسجد کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقام اتنا بلند ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے وہ طہارت کرے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور کثرت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا وہ مسجد کی طرف چلتا ہے، یعنی زیادہ چلنا اس میں ہوتا ہے، اور نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی اجر، اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے کفار کے سرحد پر، بارڈر پر ایک آدمی اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھے اور اسلامی سلطنت کی حفاظت کرے، اس بندے کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ چل رہا ہے تو اس کی حیثیت اتنی بڑھ جاتی ہے گویا کہ اسلامی سلطنت کی حدود کی وہ حفاظت کر رہا ہے، چلا ہے وہ اسلام کی ایک رکن کی اقامت کے لیے، اسلام کی ایک رکن نماز کو جو ہے قائم کرنے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس اتنا بڑھ جاتا ہے اجر میں گویا کہ وہ اسلامی سلطنت کی حدود کی حفاظت کر رہا ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب طہارت کر کے یعنی اچھی طریقے سے وضو کر کے مسجد کی طرف وہ بڑھتا ہے نماز کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب بندہ مومن پر ہے اس حدیث کے مطابق جتنا قدم بندہ مومن چل کر جتنی دوری پر مسجد کے لیے جائے گا اتنے گناہ ہر قدم پر اس کے مٹیں گے اور اتنے درجات
درجات اس کے بلند ہوں گے۔ ابھی نماز ادا نہیں کیا، 50 قدم چل کر وہ مسجد پہنچا، بے شمار صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوئے، اور اس کے درجات کتنے بلند ہوئے ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آدمی کسی مقام سے بھی وہ چل سکتا ہے، کسی روڈ سے بھی وہ چل کے آ سکتا ہے، کسی وادی سے بھی وہ مسجد کی طرف اذان سن کر چل کے آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کون کون فخر کر رہا ہے کہ نمازی بندہ چل رہا ہے نماز کی طرف۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معجم اوسط کی روایت ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے لیے طہارت کے ساتھ چل کر جاتا ہے، جو زمین کا ایک حصہ ہے وہ دوسرے زمین سے پوچھتی ہے کیا آج تیرے اوپر سے کوئی نمازی گزرا ہے، مسجد کے لیے کوئی گزر کر گیا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے؟ تو زمین کا دوسرا حصہ کہتی ہے کہ ہاں کوئی ذکر کرنے والا میرے اوپر سے گزرا ہے، کوئی نمازی نماز کو جاتے ہوئے میرے اوپر گزرا ہے۔ تو وہ حصہ جہاں سے نمازی گزرا ہے، وہ حصہ جہاں سے ذکر الہی کرنے والا گزرا ہے، دوسرے حصے سے فخر محسوس کرتی ہے، میں وہ حصہ ہوں کہ جہاں سے نمازی گزر کر چلا ہے، نمازی یہاں سے میرے اوپر سے گزرا ہے، وہ اپنے اوپر فخر کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کی حیثیت کو جانیں، نماز کی عظمت کو آپ جانیں۔ نماز ابھی فرض ادا نہیں کیا، نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے گناہ بھی جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ بھی جو ہے فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آپ اپنی نمازی اپنی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی فضیلت سے اسے نوازا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بندہ مومن تیار ہو کے وضو کر کے نماز کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک بحق السائلین، مولا تبارک و تعالیٰ سائلین سوال کرنے والے کے حق کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور تیری طرف جو چلتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں ان کے حق کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی، میں جو بڑھ رہا ہوں اس میں میرا غرور نہیں ہے، تکبر سے صاف میں چل رہا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی، اس میں میری کوئی ریاکاری نہیں، میں جو چل رہا ہوں تیری خوشنودی کے لیے چل رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا تبارک و تعالی کہ میں تیری خوشنودی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ مولا تبارک و تعالی، میں خطا کار ہوں، بہت زیادہ میں نے گناہ کیا ہے، مولا تعالیٰ میری گناہوں کو بخش دے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے گناہوں کو بخش دے۔ جو ہی بندہ یہ دعا کرتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی ایک دعا کرتے ہی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس وقت تک متوجہ رہتی ہے جب تک کہ وہ نماز سے سلام نہ پھیر لے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ایک دو نہیں بلکہ 70,000 فرشتوں کو اس بندے پر متعین فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ دعا کر کے میری عبادت کے لیے چلا ہے، میری بندگی کے لیے چلا ہے، میرے سامنے سربہ سجود ہونے کے لیے چلا ہے۔ اے فرشتوں کہ اب زندگی بھر اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ آپ سوچیں، آپ نماز کے لیے چل کے جا رہے ہیں، ابھی فرض نماز آپ نے ادا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک نمازی کی عظمت کا عالم کیا ہے، جو مسجد کی طرف ابھی چل رہا ہے، اور جب چل کر نماز مکمل ادا کر لے گا، فرض ادا کر لے گا، جو ادا کرنے کا جو حق ہے، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے اور جو ظاہر و باطن کو ایک کر کے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، طہارت کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی ابھی نماز ادا کر لیا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہاں تک کہ ترغیب کی ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ بندہ مومن طہارت کر کے صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے درمیان کے پردوں کو اس کے لیے ہٹا دیتا ہے اور یہاں تک کہ رحمت اس پہ نازل ہونے لگتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور حوریں اس کے لیے استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمازی کے لیے اہتمام فرمایا، فرشتوں کو متعین فرما دیا کہ آدمی سنے تو حیران رہ جائے. ایک نمازی نماز ادا کرتا ہے، نمازی ہے، عادت ہے اس کی نماز پڑھنے کی، کہیں جاتا ہے تنہا نماز پڑھتا ہے، جماعت کی کوئی صورت نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام سیوطی نے الحبائق میں اس کو روایت نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، صرف اقامت کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تنہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرا بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جاؤ اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ. 2 فرشتے اس کے ساتھ، وہ اکیلا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اور جب بندہ مومن پہلے اذان دیتا ہے، اکیلا ہے لیکن پہلے اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد پھر وہ اقامت کہتا ہے، پھر جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی اذان کو سن کر جوق در جوق اس قدر آتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اب وہ تنہا نہیں بلکہ پہاڑ کے برابر فرشتے جمع ہوتے ہیں. دوسری روایت کے مطابق یہاں تک آتا ہے اب مشرق کی طرف جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے ہوتے ہیں، مغرب کی طرف جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا وہ جب رکوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سارے کے سارے فرشتے سجدے کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے سارے کے سارے فرشتے حد نگاہ جہاں تک ہو اس کے دعا پر آمین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے نمازیوں، تمہاری عظمت کا عالم کیا ہے؟ تم نماز ادا کر رہے ہو، سوچتے ہو تنہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرشتوں کو متعین فرما دیا ہے. آدمی نے اذان دے دیا، اب آپ خود سوچو، تنہا ہے، اذان و اقامت کے بعد نماز ادا کر رہا ہے، فرشتوں کا یہ ہجوم ہے. اور جو نمازوں کا مسلسل تسلسل کے ساتھ پابند ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، مسجد کی اذان کو سن کر مسجد کی طرف بڑھے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تو اب آپ خود سوچو اس مسجد میں فرشتوں کا ہجوم کا حال کیا ہوگا، آپ کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہجوم کا حال کیا ہوگا، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ مومن کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نماز کی طرف بڑھے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کس قدر اس پر برستی ہے. اور جو نماز کا عادی ہوتا ہے، امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ عادی ہوتا ہے، وہ جب مسجد میں آتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ مسجد سے غائب ہو جاتا ہے کسی حاجت و ضرورت کے لیے، فرشتے دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نہیں، ڈھونڈتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں، اور جس ضرورت کا کام وہ کرتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اس کی حاجت و ضرورت کو غیب سے پوری کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ بیمار ہوتا ہے وہی فرشتے جو مسجد میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب بندہ مومن کسی وجہ سے نہیں آتا اس کی تلاش میں وہ فرشتے نکلتے ہیں، اور جب مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا. گویا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو آپ کے ساتھ لگا دیا. آپ آئیں تب بھی آپ کے ساتھ آئیں، اور آپ نہ آئیں تب بھی آپ کو تلاش و جستجو کے لیے وہ نکل جائیں. آپ کو ضروریات ہو تو آپ کی ضرورت کو پوری کرے. کوئی آپ بیمار ہو تو دیکھنے آئیں یا نہ آئیں، آپ نمازی ہیں تو
فرشتے آپ کی عیادت کے لیے بھی آئیں گے اور آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت بھی دلائیں گے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ مومن نماز کا پابند ہے تو کتنی ساری رحمتیں اس پر ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے یا کھڑا نہ ہو، تب تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مومن یہ کہہ سکتا ہے مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول ہو؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، جس کی چاہے دعا قبول فرمائے۔ لیکن فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا وہاں تصور ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے استغفار کرے اور آپ کے لیے دعا کریں، آپ کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے دعا کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پوری فرما دے گا۔ یہ آپ سوچیں کہ یہ نمازی کی عظمت ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا، اور نماز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، 80 بار حکم دیا۔ رسول نے نماز ادا کر کے دکھایا، جماعت کا طریقہ بتایا، صف بندی کے طریقے بتائے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں نماز فرض ہے؟ رسول نے نماز ادا کی ہے، صحابہ نے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تسلسل کے ساتھ صحابہ نے پڑھی، اولیاء کرام نے پڑھی، اس طریقے سے نماز ہم تک پہنچی۔ یہ نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتا ہے تو آپ بھی رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوں تو آپ بھی سجدے میں جاتا ہے تو آپ بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو امام کو یہ دیکھا ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نماز اس طریقے سے نہیں، بلکہ صحیح نماز وہ ہے نعوذ باللہ جو دل کی نماز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے پوچھا جائے بھئی یہ دل کی نماز کہاں سے آئی؟ بھلے یہ طریقت کی نماز ہے جو دل میں پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے رسول جو اسلام لے کر آئے وہ جو ہے باڈی پارٹس آف باڈی کے ادائیگی کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ مجھے جس طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھو اس طریقے سے پڑھو۔ قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ دل رکوع کرتا ہے، دل یہ کرتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں نماز ہی دل کی کیوں یاد آئی؟ نماز رکوع سجود ہی دل کی کیفیت تمہیں کیوں یاد آتی ہے؟ شادی جو نفس پرستی تم کرتے ہو، شادی وہ بھی دل کی شادی بھی تو کر سکتے ہو۔ مریدوں کے یہاں جا کے مرغا کھاتے ہو اور اس طریقے سے بریانی جو چاہے بھرتے ہو اپنی نفس کی پوری کرنے کے لیے، وہ کھانا بھی تو دل کی ہو سکتی ہے، شادی بھی تو دل کے ہو سکتے ہیں، بچے بھی تو دل کے ہو سکتے ہیں۔ مریدین جو تو تم پر پیسہ لٹاتے ہیں، جو فزیکلی جو ہے جو تمہارے جو ہے کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں، یہ کاغذ کے نوٹ لٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کہہ دو جب نماز دل کی ہے، نوٹ بھی دل کا ہونا چاہیے، شادی بھی دل کا ہونا چاہیے، کھانا بھی دل کا ہونا چاہیے۔ ہر معاملہ دل کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر معاملہ دل کی نہیں، جہاں فرائض کی بات ہے وہاں دل کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ طریقت نہیں بلکہ یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے نماز دل کی ہے تو سمجھ جاؤ بولے سارے پیروں کے پیر ہمارے لیے کوئی ہے تو رسول کی ذات ہے، سب سے پہلے رسول کی ذات ہے۔ اور پیروں کی ولایت کے پیر کوئی ہے تو علی کی ذات ہے، اور پیروں کے پیر کوئی ہے غوث اعظم کی ذات ہے، سلطان ہند کوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی کی ذات ہے، امام اہل سنت کوئی ہے امام احمد رضا کی ذات ہے۔ یہاں سے وہاں تک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں نماز پڑھی ہے تو انہوں نے ایکشن کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اگر کسی دل کی نماز اگر کوئی ادا کرتا تو رسول ادا کرتے، اس لیے کہ اللہ سے تقرب سب سے زیادہ کسی کی ہے کائنات میں وہ رسول کی ہے۔ وہ دل کی نماز پڑھ کے بتاتے طریقت کے لیے نماز یہ ہے، حقیقت کے لیے نماز یہ ہے، شریعت کے لیے نماز یہ ہے۔ لیکن سرکار نے سب کے لیے یہی فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو ایسے لوگوں کی گمراہ گری میں نہ آنا، کوئی کتنی بھی کرامت دکھائے
کرامت اصل نہیں ہے، شریعت پر استقامت ہی کرامت ہے، شریعت پر استقامت ہی کرامت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ادھر آؤ ہم تمہارے اللہ کے تقرب قرب تک پہنچا دیں گے، دل کی نماز اس طریقے سے شروع کرتے، آپ کہیے یہ نماز تیرے اوپر ہی شیطانی نماز شیطان کے لیے مبارک ہو۔ ہماری نماز رسول اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور رسول نے جس طریقے سے بتایا اللہ کے لیے نماز جس طریقے سے ہوگی اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز سرکار کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ بد دینوں بد مذہبوں سے ہم سب کو بچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔